تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ یہ تھے حضرت قاسم علی، اور اب میں زحمت دوں گا فیروز علی صاحب کو سلام پیش کریں گے جناب فیروز علی صاحب. بار دیگر صلوات. بہا کے آنسو بفرش مجلس اگر یہ دنیا بکا کرے گی، بہا کے آنسو بفرش مجلس اگر یہ دنیا بکا کرے گی، بہا کے آنسو بفرش مجلس اگر یہ دنیا بکا کرے گی، علی کی بیٹی ان آنسوؤں کی ضرور قیمت ادا کرے گی، علی کی بیٹی ان آنسوؤں کی ضرور قیمت ادا کرے گی. یہ بے کفن جو پڑے ہیں لاشیں سلگتی رہتی پہ کربلا میں، یہ بے کفن جو پڑے ہیں لاشیں سلگتی رہتی پہ کربلا میں، رسول زادی قسم خدا کی بروز محشر گلا کرے گی، سکینہ باقر سے رو کے بولی لہو جو کانوں سے بہہ رہا ہے، سکینہ باقر سے رو کے بولی لہو جو کانوں سے بہہ رہا ہے، اسیر بھیا نہ دیکھے مجھ کو
سکینہ چپ کے رہا کرے گی، علی کی بیٹی ان آنسوؤں کی ضرور قیمت ادا کرے گی۔ علی کی بیٹی کا سر کھلا ہے، گزر کے جانا ہے القمہ سے۔ علی کی بیٹی کا سر کھلا ہے، گزر کے جانا ہے القمہ سے۔ جو نیند سے شیر اٹھ گیا تو بہن وہاں ہائے کیا کرے گی۔ جو نیند سے شیر اٹھ گیا تو بہن وہاں ہائے کیا کرے گی۔ ہے ایک رسن اور گلے میں بارہ، نجف سے آؤ کہاں ہو بابا، تمہارے دامن میں منہ چھپا کر غریب زینب بکا کرے گی۔ رکھا ہے تیروں پہ جس کا لاشا، سینہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ رکھا ہے نیزوں پہ جس کا لاشا، سینہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ کسے خبر تھی اسی کی ہستی، زمین کو خاک شفا کرے گی۔ کسے خبر تھی اسی کی ہستی، زمین کو خاک شفا کرے گی۔ علی کی بیٹی ان آنسوؤں کی ضرور قیمت ادا کرے گی۔ جزاک اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور اب میں ذمت دوں گا لطف نقوی کو مرثیہ پیش کریں گے۔ صلوات۔ اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے، آخر ہے عمر منزل اول قریب ہے، شہر مدینہ دور ہے، جنگل قریب ہے، زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب ہے، زہرا کا چاند چھپتا ہے بادل قریب ہے، لینے کے واسطے ملک الموت آتے ہیں، مرقد کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں، مرقد کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں، القے سا صبح منزلے آخر آیا ہوئی، لیکن یہ صبح سبتے نبی کو کہاں ہوئی،
جس جا سواری رکے نہ آگے رواں ہوئی حیران سپاہ خسرو کون و مکاں ہوئے حیران سپاہ خسرو کون و مکاں ہوئے 6 گھوڑے بدلے دوشے نبی کے سوار نے لیکن قدم بڑھایا نہ ایک رہوار نے لیکن قدم بڑھایا نہ ایک رہوار نے جنبش جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے ایک مشت خاک جھکے اٹھائی حسین نے خود سونگی اور بہن کو سونگائی حسین نے ہمشیر کی سنی یہ دعائی حسین نے ہمشیر کی سنی یہ دعائی حسین ہمشیر کی سنی یہ دعائی حسین نے ہے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے بھیا تمہارے خون کی بو اس سے آتی ہے بھیا تمہارے خون کی بو اس سے آتی ہے عباس کو پکارے نا آگے علم بڑھاؤ منزل یہی ہے چھاونی پردیسیوں کی چھاؤ ہم شکل مصطفیٰ کو ندا دی بڑے نہ جاؤ بیٹا خناتے گھیرو سراچے یہی لگا بیٹا خناتے گھیرو سراچے یہی لگا غرے کو تو ہوا تھا غرے کو تو ہوا ہے ہمارا سفر تمام 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا 10ویں کو ہوگا فاطمہ زہرا کا گھر مسند پہ یا بٹھا کے بہن کو شہ خدا کرسی بچھا کے بیٹھے قریب حرم سرا تھے دست بستہ گرد جوانان با وفا لے کے نظریں آئے زمیندار کربلا لے کے نظریں آئے زمیندار کربلا آہستہ فرتے غم سے جو شبیر ہو گئے نظروں پہ ہاتھ رکھ کے بغل گیر ہو گئے نظروں پہ ہاتھ رکھ کے بغل گیر ہو گئے بٹھلا کے پہلوؤں میں انہیں یہ کیا بیان اے کربلائیوں میں تمہارا ہوں مہمان ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں بیچو جو یہ زمین تو چند دن رہوں یہاں بیچو جو یہ زمین تو چند دن رہوں یہاں رہنے سے یہاں ہمارے سب آرام پائیں گے
خاک شفا تمہاری زمین کو بنائیں گے خاک شفا تمہاری زمین کو خاک شفا تمہاری زمین کو بنائیں گے دینار دے کے ساتھ ہزار ان سے یہ کہا بخشی تمہیں زمین ہبا میں نے کر دیا شبیر کے معاملے پر سب نے رو دیا لکھنے لگا قبالہ زمیندار کربلا لکھنے لگا قبالہ زمیندار لکھنے لگا قبالہ زمیندار کربلا غل پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے لو مولی زمین یہی بستی بسائے لو مولی زمین یہی بستی بسائیں گے لو مولی زمین یہی بستی بسائیں گے لطف نقوی صاحب مرثیہ پیش کر رہے تھے ایک باواز بلند صلوات خواتین و حضرات قبل اس کے کہ میں قبلہ کو زحمت دوں حسب معمول چند گزارشات بہت اختصار کے ساتھ پہلی گزارش تو یہ ہے آپ سے کہ براہ کرم جو لوگ ابھی تک ممبر نہیں ہیں ادارے کے وہ ممبرشپ کو حاصل کر لیں اس لیے کہ آپ کی ممبرشپ بہت ضروری ہے اس ادارے کو بھی مدد ملتی ہے اور آپ کو بھی وہ مراد حاصل ہوتے ہیں جو ممبرس کو حاصل ہوتی ہیں ادارے میں ہال وے میں میز بچھی ہوئی ہے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فارمز رکھے ہوئے ہیں فارمز لے کر ان کو بھر کر براہ کرم ممبرشپ حاصل کیجئے جلد سے جلد حاصل کیجئے تاکہ آپ کا نام بھی ان لوگوں میں لکھا جا سکے جو جناب امام حسین علیہ السلام کے اس کام کے لیے اپنی مدد فراہم کرتے ہیں آپ کا بھی نام ان کے معاون نہیں بھی لکھا جا سکے دوسرے ایک بار پھر یہی درخواست ہے تمام والدین سے کہ بچوں کو براہ کرم اپنے ساتھ لے کر بیٹھیں تاکہ ان کو مجلسوں میں بیٹھنے کی عادت ہو وجہ سے کہ وہ باہر کھیلتے رہیں اس مجلس کے دوران بھی اگر آپ کے ساتھ بیٹھیں تو ان کا بھی مستقبل محفوظ ہوگا اور آپ کے بچے ایک مجلسی ادب بھی سیکھ سکیں گے آپ سے درخواست ہے کہ براہ کرم بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیں علاوہ ازیں ان تمام بیماروں کے لیے جو یہاں یا کہیں اور بیمار ہیں تمام لوگوں کے لیے جو کسی مشکل میں ہیں دعائے صحت کی اپیل ہے خاص طور پر ذوالفقار علی اور راحیل عباس جعفری صاحب کے لیے جو علیل بھی ہیں ان میں سے ایک صاحب زخمی ہیں کسی ایکسیڈنٹ میں آپ سے درخواست ہے کہ ان کے لیے اور تمام بیماروں کے لیے دعائے صحت کریں کہ اللہ ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے ایک آخری گزارش جو پارکنگ کروانے والے والنٹیئرس ہیں ان کے ساتھ تعاون کیجئے ادارے کے اندر داخل ہونے کے بعد براہ کرم گاڑی بہت آہستہ چلائیں اس لیے بچے بوڑھے اور عورتیں آنے اور جانے میں مصروف ہوتے ہیں آپ کی ذرا سی لاپرواہی کسی کی جان بھی لے سکتی ہے کسی کو زخمی کر سکتی ہے احتیاط کیجئے یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے بھی اور یہاں آنے والے تمام لوگوں کے لیے صلوات اور محمد والے محمد ذرا سی زحمت فرمائیے تھوڑا سا آگے تشریف لائیے تاکہ میں مولانا سے درخواست کر سکوں کہ وہ زیب منبر ہوں جناب مولانا قبلہ قاصد عباس صاحب رحم اللہ من قرأ الفاتحہ غير
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون. الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام. الحمد لله كما هو أهله. الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين مالك قاب قوسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وجلالتهم وولايتهم وعطشهم وأتباعهم وعلمائهم وشيئتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات. عظمت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان آل محمد و سوگواران امام مظلوم، آج 3 محرم 1446 کے اس عشرہ مجالس جو منعقد ہو رہا ہے ادارہ جعفریہ میری لینڈ میں، آج اس سلسلے کی 4تھی مجلس بعنوان صفات جانشین رسول آپ کی سماعتوں کے حوالے کی جا رہی ہے. اور پروردگار آپ کے انداز سماعت کو سلامت رکھے اور نسلوں میں برقرار رکھے، اور اہل بیت کی عشق و محبت اور جوش ولایت میں دل دگنی اور رات چوگنی پروردگار ہم سب کو ترقی عطا کرتا رہے. عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو ہم نے اس بات پہ گفتگو کی تھی کہ جانشین کی ضرورت ہمیں کیوں ہے. تو ہم نے بہرحال اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ہم نے خود رسول کی زندگی میں ایسے مناظر دیکھ لیے تھے کہ لوگ رسول کے نام پر لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنی باتیں رسول کے نام سے منسوب کر کے نقل کر رہے تھے. تو لہٰذا دین میں ایسی چیزیں داخل ہونے کا خدشہ تھا کہ جو اللہ کی جانب سے نہیں آئی ہیں. تو لہٰذا کسی ایسے کی ضرورت بہرحال محسوس ہوئی، اور عقلی اعتبار سے بھی ہم نے دیکھا اور پھر قول رسول کی روشنی میں بھی دیکھا کہ کون وہ شخصیت ہے کہ جو رسول کے بعد اس سلسلے کو بعین ہی ویسے لوگوں تک پہنچا سکتی ہے کہ جیسے رسول پہنچا رہی ہے. تو بہرحال جانشین کی ضرورت، یعنی عقل بھی اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ جانشین کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کل اس بات پر روشنی ڈالی کہ پھر جانشین بنائے گا کون. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کہاں
رسول نے کس طریقے سے اعلان کیا. اور جانشین ایسا نہیں ہے کہ پہلے دین پھیل گیا اور دین پھیلنے کے بعد جیسے آپ کوئی کمپنی سٹارٹ کریں, کوئی فرم سٹارٹ کریں, کوئی چیز آپ شروع کریں, کوئی آرگنائزیشن شروع کریں اور ایک دم سے وہ آرگنائزیشن بڑی ہو گئی اور آپ بوڑھے ہو گئے, آپ کو خیال آ رہا ہے کہ وصیت لکھوں. ایسا معاملہ نہیں تھا. عزیزان گرامی, چونکہ یہ دین اللہ کا تھا اور رسول اللہ جانتے تھے قیامت تک رہے گا. اور میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا کہ پہلے ہی دن جیسے ہی اعلان رسالت ہوا, پرچم توحید کو بلند کیا گیا, اس کے ساتھ ہی ساتھ جانشین کا بھی اعلان کیا گیا. اللہم محمد ہوا. اچھا دیکھیں, ماشاءاللہ سے مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بس اتنا ہی جو ریکیپ کا وقت تھا میرے پاس وہ اتنا ہی تھا, اور میں مجلس کو انشاءاللہ آگے بڑھا رہا ہوں. عزیزان گرامی, دیکھیں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بھی کسی کامیاب ادارے کو چلائے, کسی کامیاب آرگنائزیشن کو چلائے, کسی کمپنی کو چلائے, کسی فیکٹری کو چلائے, کسی چیز کو چلائے اور وہ کامیاب ہو جائے اور اس کے بعد وہ شخص جو اس کا مالک ہے, جو چلانے والا ہے, جو بانی ہے, جو فاؤنڈر ہے, وہ دنیا سے چلا جائے, تو سب سے پہلے لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ وہ سب سے پہلا سوال کیا آتا ہے؟ بھائی یہ سارا کاروبار کس کے حوالے کر کے گئے؟ بھائی یہ عقلی سوال ہے نا. آپ یہ بتائیے کیا اس سوال کا تعلق کسی مذہب سے ہے؟ کیا اس سوال کا تعلق کسی فرقے سے ہے؟ بھائی سب سے پہلا سوال تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی کس کے حوالے کر کے گئے. یعنی یہ اچھا, اس وقت اگر آپ یہ کہہ دیں نہیں کسی کے حوالے کر کے نہیں گئے, تو کیا کہا جاتا ہے؟ ارے اتنی بڑی چوک کیسے کر دی؟ بھائی کہا جاتا ہے نہیں, کہا جاتا ہے بالکل سامنے کی سمپل سی بات ہے. بھائی اتنی بڑی چوک کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنے پڑھے لکھے آدمی, اتنے سکسیسفل آدمی, اتنے بزنس مائنڈ آدمی, اور اس کے باوجود اتنا بڑا یہ بلنڈر یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو ایک عام انسان سے تو توقع نہیں ہے کہ وہ ایسی غلطی کرے کہ اپنے کاروبار کو لاوارث چھوڑ کے چلا جائے. تو اللہ کے رسول سے یہ توقع کیسے ہے کہ وہ اس کے دین کو لاوارث چھوڑ کے چلا جائے؟ اللہم صلی اللہ. لیکن یہ سوال بنتا ہی نہیں کہ جانشین کون بنے گا. بات اگر آپ یہ ڈسکس کر رہے ہیں جانشین, بات یہ کہ اگر آپ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جانشین کون بنے گا, اس کا مطلب ہے کہ بنانے والے نے بنایا نہیں. تو عزیزان گرامی, یہ اعتراض سیدھا معاذ اللہ نعوذ باللہ رسول اللہ پر ہے. اور عزیزان گرامی, اسی لیے ہمارے مذہب میں انشاءاللہ یہ باتیں آگے آئیں گی, جو ایک بڑی اہم صفت ہے ہمارے یہاں لیڈر ہونے کی, یعنی امام ہونے کی, رہبر ہونے کی, وہ ہے معصوم, عصمت. وہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے, غلطی کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ اپنا جانشین بنا کے نہ جائیں. اچھا چلیے, یہ تو وہ بات ہو گئی کہ اگر کوئی پیسے والا گیا, کوئی دولت مند گیا, یا جو بھی ہے. لیکن عام طور پر بھی اگر آپ کسی کی موت کی خبر سنیں, کوئی دنیا سے جائے, تو اکثر ایک سوال ہوتا ہے عام, جب انسان دفنا کے آ جاتا ہے, تمام جو کچھ بھی لاسٹ اس کی وہ ریچولز ہوتی ہے اسے کمپلیٹ کر لیتا ہے, تو ایک سوال اور ہوتا ہے, کیا کہ بھی مرحوم کا ترکہ کیا تھا؟ ہوتا ہے نہیں. ترکے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ترک کا جو لٹرل میننگ ہے, جو لنگوسٹک میننگ ہے, وہ ہے چھوڑنا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے سگریٹ پی لی, نہیں میں نے ترک کر دیا, یعنی چھوڑ دیا. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ مرحوم کا ترکہ کیا ہے, یعنی پیچھے کیا چھوڑ کر گیا, پیچھے کیا چھوڑ کر گیا. یہ کس سے پوچھا جاتا ہے کہ جو لوگ بعد میں باقی رہ گئے ہیں. لیکن عزیزان گرامی, میں نے کہا نا کہ یہ اللہ کا رسول ہے, یہاں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیں لفظ ہے ترکہ, لفظ ہے ترکہ, لفظ ہے ترکہ. پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ پوچھتے ہیں مرحوم کا ترکہ کیا ہے, مرحوم کیا چھوڑ کے گئے. عزیزان گرامی, یہ اللہ کا رسول ہے, یہ دنیا سے جانے سے پہلے کہہ رہا ہے انی تارکن فیکم الثقلین. تو پہلے کہتا ہے جو میرا ترکہ ہے, جو میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں, وہ دو چیزیں ہیں, کتاب اللہ ہے وَعِطْرَتِي اہل بیت. اب اس سے مجھے بحث نہیں کرنی ہے, بس بات کو آگے بڑھانا, چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے. انشاءاللہ درمیان میں یہ بات آئی, اس کو میں بیان کروں گا. اب دیکھیں بات لفظ کیا استعمال کیا رسول اللہ نے, ترکہ. ترکے کا مطلب کیا ہے کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. چھوڑ کے کس چیز کو جاتا ہے انسان؟
جو پہلے سے موجود ہوتی ہے، جو پہلے سے موجود ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے جاتا ہے. یعنی رسول چھوڑ کے گئے ہیں، ہمارا کام ہے صرف پہچاننا، بنانا ہمارا کام نہیں ہے، بس پہچاننا ہمارا کام ہے. اسی لیے پھر رسول نے کیا ارشاد فرمایا کہ من ماتا، دیکھیں سلسلہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ بالکل یہ دین کی میتھمیٹکس ہے، یہ 2 اور 2 4 والی بات ہے. کوئی یہ نہیں کہ بھائی خطابت کے جملے ہیں یا ریشمی الفاظ ہیں، بالکل 2 اور 2 4 والی بات کر رہا ہوں. اسی لیے پھر رسول نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو مر گیا اور زمانے کے امام کو نہیں پہچانا. یعنی جو رسول، کیونکہ ترکہ چھوڑ کے کس کے لیے جاتا ہے انسان ہے بھائی، جو لوگ ہیں ان کے لیے چھوڑ کے جاتا ہے. تو رسول اللہ ہمارے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں قرآن اور اطرت. تو اب جو بغیر امام کو پہچانے مر جائے وہ جہالت کی موت ہے. اب اس سے سمپل میتھ عزیزان گرامی میں اس سے زیادہ آسان نہیں کر سکتا. تو لہٰذا یہاں چونکہ اب یہاں رسول، میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جانشین بنانے کا حق جو ہے خود رسول کو بھی نہیں ہے. رسول صرف چھوڑ کے جائیں گے، بنانے کا جو حق ہے ہمارے یہاں وہ صرف اللہ کو ہے. بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے. الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں کہ عزیزان گرامی ہم نے نہ اپنا کوئی لیڈر کسی چھت کے نیچے بنایا، نہ اس لیڈر کے ذریعے سے ہم نے قوم کو بنایا. دونوں اب جو پہنچ بے شمار. دیکھیں یہ یہاں اسی لیے پروردگار نے لفظ استعمال کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ جعل میں نے آپ کے سامنے استعمال کیا ترکہ. ترکہ انہیں چھوڑ کے جانا. جعل کا معنی ہوتا ہے بنانا. جعل کا معنی ہوتا ہے بنانا. اور عزیزان گرامی یہاں جہاں بھی جعل کا لفظ آتا ہے وہ پروردگار کے لیے یعنی اللہ بناتا ہے. اس نے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں. اچھا دیکھیں یہاں ظاہر سی بات ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ منڈے جاب کر کے آئے ہیں، اس کے بعد آسان نہیں ہوتا ہے کہ بات کو آپ تک پہنچایا جائے، کیونکہ ویک ڈے کا ایک الگ خمار ہوتا ہے اور اس کو توڑنا آسان نہیں ہوتا ہے. لیکن عزیزان گرامی اگر فضائل کے ذریعے سے بھی نہ توڑ پائے تو پھر کس چیز سے توڑے؟ حیدری اللہم صل. اچھا دیکھیں یہ بھی کمال ہے، بات کو بہت جلدی آگے بڑھاؤں کہ یہ بھی کمال ہے عزیزان گرامی. دیکھیں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو بڑے ہی محترم ہیں، صرف محترم نہیں بلکہ مقدس ہیں، مقدس ہیں، لیکن زمانے میں بدنام ہو گئے. جس میں سے ایک مظلوم لفظ ہے لفظ خلیفہ. آپ مجھے انصاف سے بتائیے دیکھیں کتنے لوگ، اسی لیے میں نے کہا نا تھوڑی سی خاموشی آپ کی بھی توڑی جائے. لفظ خلیفہ جو ہے، لفظ خلیفہ کتنا مقدس لفظ ہے. یعنی اللہ جو شروعات کر رہا ہے تو سب سے پہلے اگر کسی لفظ کا استعمال کر رہا ہے تو لفظ خلیفہ. کتنا مقدس لفظ ہے. لیکن آپ کسی سے کہہ دیجئے، کسی کو انٹروڈیوس کروائیے، ان سے ملیے، حضرت یہ بہت بڑے خلیفہ ہیں، آپ بتائیے کیا ہوگا؟ گھر تک آپ کو چھوڑ کے آئے گا نہیں آئے گا وہ شخص؟ اب یہ بتائیے کہ لفظ خلیفہ کے ذریعے سے انٹروڈیوس کرانے میں برا کیوں مان رہا ہے سرکار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عہدے پہ کچھ ایسے لوگ آئے اور اپنے آپ کو منسوب کیا کہ اب شریف انسان اپنے آپ کو خلیفہ کہلوانا نہیں چاہتا. بے شمار بس بات کو بہت جلدی بات کو آگے بڑھاؤں کہ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ خداوند کریم کا حق ہے کہ وہ بنائے گا. تو لہٰذا کل جو ہم بات کر رہے تھے میں نے کہا تھا یہیں سے ہم بات کا آغاز کریں گے کہ دعوت ذو العشیرہ میں رسول اللہ نے اپنا جانشین بنایا بھی اور ساتھ میں ایک کام بھی دیا. یعنی کار رسالت میں جو رسول اللہ کا ساتھ دے گا. بھئی یہ شرط بھی تو رکھی نا کہ جو میرا اس کام میں ساتھ دے گا. اب یہ بتائے کہ کون ایسا ہے کہ جس نے ہر موقع پر رسول کا ساتھ دیا؟ اچھا چلیے جو بھاگ گئے ہمیں ان کی بات ہی نہیں کرنی. اگر کسی میں ہمت ہے عزیزان گرامی پوری تاریخ اٹھا لے اور کوئی ایک ایسا موقع دکھائے کہ جہاں رسول کو علی کی ضرورت تھی اور علی موجود نہیں تھے، ایک موقع کوئی دکھا دے.
اللہم صلی اللہ، یعنی جو اسائنمنٹ علی کو ملا تھا اور جس اسائنمنٹ کو علی نے قبول کیا تھا، تو عزیزان گرامی تاریخ میں ہر موقع پر اس کام کو علی نبھاتے ہوئے نظر آئے۔ یعنی اب کیا ہوا کہ جو ذمہ داری تھی اس کو پورا کیا۔ اب جب ذمہ داری کو پورا کیا تو اب کس کی ذمہ داری ہو گئی کہ علی کا اعلان کرے؟ اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے نا عزیزان گرامی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اعلان جانشین رسول کتنا ضروری ہے، چونکہ اب رسول کی زندگی اختتام پہ پہنچی، جو ظاہری زندگی ہے، جو دنیاوی زندگی ہے، وہ اپنے اختتام پہ پہنچ رہی ہے، اور جس نے وعدہ کیا تھا اس نے لمحہ با لمحہ وعدہ نبھایا ہے۔ عزیزان گرامی میدان جنگ میں ہے تو نبھایا ہے، مسجد میں ہے تو نبھایا ہے، رسول کی ہجرت میں ہے تو نبھایا ہے، جاگ رہا ہے تو نبھایا ہے، حد تو یہ ہے سو رہا ہے تب بھی نبھایا ہے۔ حیدری یا علی علی یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور مولا انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے دنیا اور آخرت میں، کہ جو مولا کے نام پہ یا علی کہتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو یا علی کی صدائیں بلند ہوتی ہیں ہر کسی کے حصے میں نہیں ہے۔ جب جب نعرہ لگا کر عزیزان گرامی دل کھول کے یا علی کہا کرے، چونکہ یہ نسخہ ہے اس وقت کا کہ جس وقت رسول نے ارشاد فرمایا کہ انسان ہر چیز بھول جائے گا۔ یعنی جب پلے صراط پہ جائے گا نا، بال سے باریک بال سے باریک یہ تلوار ہوگی، یہ پل ہوگا، اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، اور انسان اس منظر کو دیکھے گا، نیچے آگ کے شعلے ہوں گے، اس منظر کو دیکھ کے سب کچھ بھول جائے گا۔ بس ایک نسخہ ہے جو اسے اس پار لے جائے گا۔ رسول نے فرمایا یا علی وہ تیرا نام ہے، جو تیرا نام ہے جو بندے کو اس پار لے جائے گا۔ تو عزیزان گرامی یہاں بولتے رہا کیجئے تاکہ زبان پہ چڑھا رہے۔ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی، اللہم صلی اللہ، سلامت رہے عزیزان کریم۔ بس بات کو سمیٹو اور بہت جلدی اب یہاں سے تھوڑا سا میرا گیس پٹل پہ پیر اب تیزی کے ساتھ جائے گا، میرا بس تھوڑا سا ساتھ دیجیے گا عزیزان گرامی، چونکہ ہم پھر وہی بات ہے کہ ہائی وے پہ مکمل طور سے آ چکے ہیں۔ اب یہاں اس موقع پر آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز کا اعلان ہو چکا، دین پہنچ چکا۔ اب ظاہر سی بات ہے چند باتیں ہیں کہ میرا بیان کرنا اس موقع پر ضروری ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، لاکھ میں 100 کی سپیڈ سے گزر رہا ہوں، 150 کی سپیڈ سے ہائی وے سے گزر رہا ہوں، چاہے مجھے جتنی جلدی ہو، اور میرے ایگزٹ پہ غدیر کا میدان پڑے تو کیا اسکپ کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے۔ تو عزیزان گرامی کچھ دیر کے لیے تو یہاں ٹھہرنا بنتا ہے نا۔ تو بہرحال اب اس میں دیکھیں بہت سے ایسے سوالات کا جواب ہے جو یہاں پوشیدہ ہیں۔ رسول کے جانشینی کا جو اعلان ہوا اس کے بہت سے سوالات ایسے جو بہت واضح طور پہ رسول نے اعلان کر دیا۔ روایت کیا کہتی ہے کہ عزیزان گرامی دیکھیں دین مکمل آ چکا۔ جو دنیا یہ کہتی ہے نا کہ کیا ضرورت ہے جانشین رسول کی اعلان کرنے کی، ہیں رسول کتاب چھوڑ کے گئے بات تمام۔ بھائی تو اللہ بھی یہ پورا دین پہنچ چکا، نماز پہنچ چکی، روزہ پہنچ چکا، حج پہنچ چکا، بات تمام کر دیتا۔ لیکن عزیزان گرامی یہاں بھی پروردگار کا انداز بدلا ہوا ہے، لہجہ بدلا ہوا ہے، اور کہہ رہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اب دیکھیں یہاں سے تھوڑا میرا ساتھ دیجئے، کل بھی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں کوشش وہ کروں گا کہ جو اکثر آپ باتیں سنتے رہتے ہیں میں اسے تھوڑا اسکپ کر کے چلوں، جبکہ عزیزان گرامی اسکپ کرنا چاہیے نہیں، بہرحال وقت کی تنگی ہے، ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو چند باتیں ہوں گی، آپ سے انشاءاللہ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اب دیکھیں غور کرنے والی بات یہ جسے ہم آئے غدیر کہتے ہیں نا، جسے آئے بلغ کہتے ہیں، یہ ایک بار میں پوری آیت نازل نہیں ہوئی، یہ 3 حصوں میں یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلا حصہ آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ پہنچا دو وہ جو تم تک پہنچا دیا گیا ہے۔ کل کی بات آپ کے ذہن میں ہے کہ کس انداز سے جناب ابو طالب سے کہا تھا کہ چچا وہ حکم آ گیا، بالکل اسی انداز سے یہاں بھی بات ہو رہی کہ پہنچا دو وہ جو تم تک پہنچا دیا گیا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی رسول خاموش ہے، ابھی پہنچایا نہیں ہے، چونکہ اگر دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ نہیں پہنچائیں گے تو کون پہنچائے گا، لیکن اگر اللہ کا رسول خاموش ہے تو وجہ کیا ہے؟ چونکہ اگر سیدھا سیدھا پہنچا دیا جاتا تو
سمجھ میں نہ آتی کہ اس پیغام کی اہمیت کیا ہے. اگر اسی حصے کے بعد اعلان غدیر ہو جاتا کہ پہنچا دو وہ جو تم تک پہنچا دیا گیا ہے, تو عزیزان گرامی شاید اس پیغام کی اہمیت سمجھ میں نہ آتی. پھر دوسرا حصہ نازل ہوا, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. دوسرا حصہ, اگر تم نے یہ نہ کیا تو گویا کچھ نہ کیا. اب آپ دیکھیں کہ اس پیغام کی امپورٹنس سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا, رسول کو تو پہلے ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ کس حکم کی بات ہو رہی ہے, کس پیغام کی بات ہو رہی ہے. بتائیے کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی بڑے خطیب, بڑے ذاکر, بڑے شاعر کو بلانا ہو اسٹیج پہ تو آپ فوراً سے نہیں بلاتے, چند القاب, چند تمہید باندھنے کے بعد پھر اسے اسٹیج پہ بلاتے ہیں. اور اگر ایک دم سے بلا بھی لے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ تمہید کے ساتھ, کچھ احترام کے ساتھ بلایا جائے. تو یہاں رسول بھی جانتے تھے کہ اعلان کیا کرنا ہے, لیکن ایک مرتبہ رسول انتظار میں, پروردگار تھوڑی نظامت اور کر تو میں اعلان کروں کہ یا لبیک یا اللہم. بس تھوڑا سا میں ساتھ دیجئے گا. دیکھیں میں یقین مانیے کہ اس وقت میں آپ کے سامنے وہ جو گرامیٹیکل بات ہے اور جو بہت ہی ٹیکنیکل بات ہے, صرف وہی باتیں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں. کہ یا ایھا رسول بلغ, پہلا حصہ ما انزل الیک من ربک, دوسرا حصہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. لیکن ابھی بھی رسول اللہ نے اعلان نہیں کیا. اس کے بعد تیسری بار صدا آتی ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اے میرے حبیب, اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا. تو عزیزان گرامی, میرا دل کہتا ہے چونکہ رسول اللہ بھی مبلغ دین تھے اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم انہی کا پیغام لے کے نکلتے ہیں, تو یہاں رسول اللہ نے شاید ہماری, ہم خطیبوں کی, چھوٹے موٹے مبلغین کے حوصلہ افزائی کے لیے اس آیت کو نازل کیا ہوگا. چونکہ عزیزان گرامی, کوئی اعلان کیجئے, کوئی بات کیجئے, لوگ اس کا مدعا نہیں بناتے, لیکن جب ولایت علی کی بات آتی ہے تو لوگ گھبرانے لگتے ہیں. یہاں اللہ نے ضمانت لی کہ دیکھو جب علی کے ولایت کے اعلان کی بات آئے, علی کے ولایت کی تبلیغ کی بات آئے, تو گھبرانا نہیں, اللہ لوگوں سے تمہاری حفاظت کرے گا. یا علی, بس میں تھوڑا سا, یا اللہم صلی اللہ, بس میں تھوڑا سا وقت دیجیے گا, انشاءاللہ بہت موقع آئیں گے, انشاءاللہ نعرے مسلسل لگنے ہیں. اور دیکھیں میرا ایک یہ ماننا ہے کہ یقیناً فرش کے نعروں کو میری ہمت اور مجال نہیں کہ میں اس کو روک پاؤں, لیکن دیکھیں مجلس کا مزہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکلے, گاڑی میں بیٹھے آپ نعرہ لگاتے رہیں, آپ گھر پہنچے آپ نعرہ لگاتے رہیں, آپ بستر پر لیٹے آپ مجلس کو سوچے آپ نعرہ لگاتے رہیں. عزیزان گرامی, مجلس کا مزہ اور مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں سے لے کے جائیں اور اس کا سرور گھر تک باقی رہے, بستر پر لیٹے مجلس یاد آتی رہے. یہ حق مجلس ہے. بڑی توجہ کے ساتھ اب روایت یہ کہتی ہے عزیزان گرامی کہ رسول نے جب اعلان کرنا شروع کیا. اچھا, یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات یہ کہوں, بیچ میں جو حصہ ہے وہ کیا ہے, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر یہ نہیں کیا تو گویا کچھ نہیں کیا. اچھا, یہ پروردگار کب کہہ رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ شروع میں کہہ رہا ہو کہ بھئی یہ سب کچھ پہنچانا, دیکھو یہ بھی پہنچا دینا, اگر یہ نہیں پہنچا, بھئی سب پہنچا چکے. اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے پروردگار. اچھا, ہمارے یہاں ہی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کبھی کبھی ایک بات کرتے ہیں کہ قبلہ ایک بات بتائیے کہ ہم نے ولایت کو ایسا ایک بنا دیا ہے کہ اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ نہیں, علی کی ولایت نہیں تو نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں. یہ لوگ بیچارے نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں. ارے کچھ تو اللہ دے گا بھائی, اس کے عدل کا تقاضا ہے, اسے کچھ تو دینا چاہیے. اتنی محنت انہوں نے کی ہے, اتنے مہینے بھوکے رہے ہیں, اتنی نمازیں پڑھی ہیں, اتنے حج کیے ہیں, تو کچھ تو دے گا اللہ. ایسے کیسے سب کو نلیفائی کر دے گا, ایسے کیسے سب کو زیرو کر دے گا. میں نے کہا پڑھو آئے بلغ, اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. ارے جب رسول کی رسالت نہیں رک رہی تو مسلمان کی عبادت کیا رکے گی؟ بس سیدھی بات ہے. اللہم صلی اللہ محمد. دیکھیں سیدھی بات ہے نا, اب اس سے زیادہ کیا چاہیے.
چاہیے آپ کو، اس میں کوئی ٹیکنیکل بات تو ہے نہیں، اور یہ بات آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں یہ آپ کی محبت کے آپ نے داد دی، لیکن ان پیغاموں کا مسلسل پہنچانا ضروری ہے۔ اب یہاں ایک اور بات میں متوجہ آپ کو کرنا چاہوں گا، پروردگار نے کس انداز سے شروع کیا، یا ایھا الرسول، اور آپ یہ جملہ بھی اکثر سنتے ہیں کہ اس نے ہمیشہ یاسین، مدثر، مزمل کہہ کے بات کی، لیکن یہاں رسول کہہ کے بات کی۔ ایسا نہیں کہ پروردگار جلال میں آ رہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اصل میں کبھی کبھی ہم بھی کچھ باتیں کہہ جاتے ہیں، لیکن غور کرنے والی بات ہے، چونکہ کل کے دن کوئی مسلمان یہ نہ کہہ دے کہ بھائی کی محبت میں یہ اعلان کیا، تو پروردگار نے اس کو بالکل ہی آفیشل رکھا کہ اب ایک پروردگار اپنے رسول سے بات کر رہا ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں تاکہ ہم سن و کم سن بھائیوں تک بات پہنچ جائے۔ لیکن ماشاءاللہ سے اگر آپ کے 3-4 بیٹے ہیں اور اس میں سے ایک بیٹا آپ کا ڈاکٹر ہے، اور آپ جب بھی بیٹے سے بات کرتے ہیں اور بیٹا میرے لال، لگتے جگر، میری جان، جو بھی آپ کہتے ہو، اس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں بیٹوں کو، انسان جو بھی پیار اور محبت کے الفاظ سے پکارتا رہتا ہے اور پکارتا ہے، کوئی بات پوچھتے بیٹا یہ کام کر دو، بیٹا اس میں تمہارا کیا کہنا ہے، بیٹا یہ کام کیا جائے یا نہیں کیا جائے، بیٹا یہ بتاؤ کریں کہ نہ کریں۔ اب اللہ نہ کرے کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، اب اس موقع پر کبھی کبھی آپ کیا کرتے ہیں، اسی بیٹے سے جسے بیٹا، لگتے جگر، جان اور میرا جگر گوشہ کہہ کے بات کر رہے ہیں، اسی سے ایک دم سے کہتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب تمہارا کیا کہنا ہے اس مسئلے میں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی اس وقت آپ کا لہجہ یہ بتا رہا ہے کہ اب میں تم سے بحیثیت بیٹا بات نہیں کر رہا ہوں، اب میں تم سے بحیثیت ڈاکٹر بات کر رہا ہوں۔ اب جو تم جواب دینا وہ ایسا جواب دینا جو ڈاکٹر دیتا ہے۔ تو یہاں جب یہ کہا کہ اگر یہ نہ کیا تو کوئی کار رسالت انجام نہ دیا، تو پہلے ہی کہہ دیا یا ایھا الرسول۔ تو کل کے دن حیدری یا علی اللہم صلی اللہ محمد۔ لیکن بہرحال یہ اصل آج کا جو موضوع ہے میرا وہ یہ ہے کہ جانشین ہے یا علی علی یا علی یا علی یا علی یا علی۔ بھائی ذرا یہ بات کو سمجھو، اصل جو یہ بتا دوں جو لوگ تاخیر سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہے جانشین کے حوالے سے وہ یہ کہ جانشین کے کیا اختیار ہیں، کہ اس کی کتنی اتھارٹی ہے۔ تو بہرحال اس پہ ہماری گفتگو اس لیے یہ بات ہو رہی ہے۔ اب غور کرنے والی بات یہ کہ جب یہ حکم ہوا بھی تو رسول اللہ نے کس طریقے سے اعلان کیا۔ اب میں ظاہر سی بات ہے، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پوری غدیر پڑھنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن چند باتوں کو بیچ بیچ میں بیان کرنا ضروری ہے کہ کس انداز سے یہ اعلان ہوا، کس انداز سے یہ اعلان ہوا، کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، رسول کے جانشینی کی امپورٹنس کیا ہے۔ آپ بھی دیکھیں کبھی کبھی لوگ کمپیئر کرتے ہیں دیگر ارکان دین سے۔ عزیزان گرامی اگر یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جب حکم ہوا تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ کہا کہ قافلے کو یہیں روکا جائے غدیر کے میدان میں، جو آگے رہ گئے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا جائے۔ اب میں کچھ نہیں جانتا، مجھے انصاف سے بتائیے جب نماز کا حکم آیا کیا رسول نے یہ انداز اپنایا؟ جب روزہ کا حکم آیا کیا یہ انداز اپنایا؟ لیکن عزیزان گرامی یہ ولایت کا اور امامت کا اور جانشینی کے اعلان کا جب حکم آیا تو کیا کہا کہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ یعنی اس جملے میں رسول نے پورا دین سمیٹ دیا کہ دیکھو امامت کے آگے نہ بڑھنا، امامت سے پیچھے نہ رہ جانا، جو امامت کے ساتھ رہے اسی کا نام دین ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ میں بہت جلدی سمیٹ دوں مولا محمد واجر۔ اچھا اگر اجازت دیتے ہیں آپ تو میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ اور پڑھنا چاہوں گا۔ بہرحال اس کو میں کوشش کر رہا تھا کہ اسکپ کروں، لیکن میں اسکپ کر نہیں پا رہا، چونکہ دیکھیں ہمارے ہمسن و کمسن بھائی بھی یہاں بیٹھے اور چند باتیں ذہن میں رہ جاتی ہیں اور اس کا اعلان کرنا بھی ضروری ہے۔
اچھا دیکھیں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ غدیر کے لیے بھی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کب تک غدیر پڑھیں گے، کب تک غدیر. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں غدیر پہلی بات تو یہ پڑھنے والی چیز ہی نہیں ہے، اسی لیے اس کے لیے ہم کہتے ہیں اعلان غدیر. اعلان غدیر. دیکھیں مجلسوں کا اعلان ہوتا ہے تو ایک بار ہو کے تو رکتا نہیں ہے، بار بار ہوتا رہتا ہے. یعنی یاد رہے کبھی انسان کچھ بھی بھول جائے یہ نہ بھولے، کچھ بھی بھول جائے. اچھا کس انداز سے بلایا؟ رسول اللہ نے حکم دیا جناب سلمان کو کہ بلاؤ ان لوگوں کو جو آگے چلے گئے اور ان کا انتظار جو پیچھے رہ گئے. اچھا آپ کسی سے بلانے کے لیے کہ بیٹا جاؤ انہیں بلا کے لے آؤ، اگر وہ آپ کو جانتا ہوگا تو آپ کے نام سے جا کے بلائے گا، ورنہ آپ کہے گا انکل آپ کا نام کیا ہے. یعنی جس کو بلانا ہے اسے میں کیا کہہ کے بلاؤں. یا کبھی کبھی آپ کہیں بلاؤ جاؤ، جو بات ہے اس بات کے حوالے سے بلایا جاتا ہے. اب ایک دم سے رسول اللہ نے رینڈملی قافلے کو روکا اور قافلے کو روکنے کے بعد کہا لوگوں کو بلاؤ. اور جناب سلمان نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہہ کے بلاؤ، کس کام سے؟ یہ میں کام کیا بتاؤں کہ کام کیا ہے؟ اب عزیزان گرامی یہاں رسول نے وہ نسخہ دیا کہ جب ذکر علی کے لیے بلایا جائے تو کیا کہہ کے بلایا جائے. اب یا رسول نے کہا سلمان کہہ دو حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. اب عزیزان گرامی دیکھیں ٹھہر کے ایک چیز کی میں اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں. جہاں ہمارے ماتمدار حلقوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، تو کبھی کبھی اپنے لوگ بھی اعتراض کرنے لگتے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے ماتم کا کہ حیا علی خیر العمل کہہ رہے ہیں، حیا علی خیر العمل. عزیزان گرامی یہی طریقہ ہے کہ پہلے غدیر یاد دلائی جاتی ہے، اس کے بعد آغاز کربلا ہوتا ہے. حیدری یا علی اللہم صلی. لیکن میرے پاس بہت کم وقت ہے، بہت کم وقت ہے، تھوڑی سی اجازت دیجیے گا، کم وقت ہے مجھے بات کو سمیٹنا ہے اور ویک ڈے بھی ہے. بہرحال یہاں پہ اچھا قافلے کو روکا گیا اور قافلے کو روکنے کے بعد یہ تھوڑا سا میری طبیعت مچل رہی ہے کہ میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں. بہرحال مجھے آج سمیٹنا بھی ہے چونکہ آج کے ٹاپک کو میں کل آگے اور کنٹینیو نہیں کروں گا، مجھے آج یہیں کہیں سمیٹنا ہے. تو بہرحال جو کہ وہ بھی ایسا موضوع کہ جس کو سمیٹا نہیں جا سکتا جہاں تک ہوگا. بہرحال اب آپ یہ دیکھیں کس انداز سے بلایا گیا. اچھا کیا منظر رہا ہوگا. دیکھیں کچھ باتیں جو ہیں بہرحال ایسا نہیں کہ دیکھیں جب ہم اس فرش اعضا پہ آتے ہیں نا تو یہاں سے جو ہماری بینائی ہے وہ بہت دور تک جانے لگتی ہے. یہ جو فرش اعضا ہے نا یہ ہمارے لیے ٹائم مشین ہے. ہم جب اس پہ بیٹھتے ہیں عزیزان گرامی تو 1400 برس پرانے مناظر صاف نظر آتے ہیں اور چشمہ تصور سے وہ مناظر نظر آتے ہیں، وہ لمحے سنائی دیتے ہیں کہ عزیزان گرامی فوراً ماں باپ کے حق میں دعا نکلتی ہے. اب آپ یہ سوچیں کیا منظر رہا ہوگا. ابھی جو لوگ آگے نکل گئے وہاں تک تو آواز پہنچے گی نہیں. اب لوگ پوچھتے ہیں وہاں تک کے پہنچے ہوئے لوگ کیسے واپس آئے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک قافلے میں چل رہے ہو اور ایک جلوس کی شکل میں چل رہے ہو. اکثر جلوس میں کیا ہوتا ہے جب جلوس آگے بڑھ رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یا اللہ رک جاؤ، یا اللہ رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ، رک جاؤ. وہ آگے تک آپ کی بات آپ نے یہاں دھیرے سے کہا اور آگے تک بات پہنچ جاتی اور آخری والا بھی رک جاؤ کہتا ہوا نظر آتا ہے. کیا منظر رہا ہوگا جب علی کی ولایت کے لیے سلمان نے ایک مرتبہ اذان دی ہوگی حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل. عزیزان گرامی میدان حیا علی خیر العمل کی آواز سے گونج گیا اور دنیا یہ سوچ رہی ہے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، روزے رکھ کے آ رہے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں، سارے عمل خیر تو کر کے آ رہے ہیں، اب ان تمام عمل خیر سے بڑا خیر کون سا ہے؟ رسول نے حکم دیا اللہم صلی اللہ. دیکھیں رسول نے حکم دیا. اب حیدری یا دری یا بھائی مولا سلامت رکھے. لیکن یہ بتائیے نعروں کا ٹائم جو ہے میرے ٹائم میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. تھوڑی سی مجھے اجازت دیجیے گا. بہرحال مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں کئی باتیں مجھے پہنچانی ہیں تھوڑا سا نہیں یقیناً مولا آپ کو سلامت رکھے. بہرحال
اور یہ نعروں کا میں کہہ رہا ہوں نا ہم روک ہی نہیں سکتا عزیزان گرامی، چونکہ دیکھیں نعرہ جو ہے نا یہ کوئی پلان نعرہ نہیں ہوتا. اب جب بات آ گئی تو سن لیجئے، کوئی کسی مجلس میں یہ پلان کر کے نہیں بیٹھتے بھئی جیسے ہی 13 منٹ ہو آپ نعرہ لگائیں گے، 17 منٹ ہو آپ نعرہ لگائیں گے، ایسا نہیں ہوتا عزیزان گرامی. جب یہ علی کے فضائل عزیزان گرامی جب کانوں سے ٹکراتے ہیں نا، اور کانوں سے ٹکرانے کے بعد اور یہ جس کو کہا جائے کہ نسلوں کی شرافت جب دل سے جا کے ٹکراتی ہے اور جب وہ دلوں کا خون پھر سے پمپ آؤٹ ہوتا ہے اور رگوں تک جاتا ہے، تب یہ ہاتھ بلند ہوتے ہیں، زبان سے آواز نکلتی ہے نعرہ حیدری. تو یہ حیدری یا یا لیکن اگلے 10-12 منٹ تھوڑا سا آپ کا میرا ساتھ دینا ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ مولا آپ کو سلام دے. اگلے 10-12 منٹ پلیز مجھے اب دیکھیے بہت میں بات کو سمیٹ کے آپ کے سامنے تھوڑا سا بس میرا ساتھ دیجیے گا انشاءاللہ. اب اس موقع پر جب اعلان ہونے کی باری آئی، دیکھیں یہ جو پارٹ میں پڑھ رہا ہوں یہ میرے موضوع کا ہے نہیں، میں بار بار پھر کہہ رہا ہوں، لیکن میرا طبیعت کر رہی کہ میں پڑھوں تو بہرحال آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمسن و کمسن بھائی ہیں ان کے ذہنوں میں وہ منظر کھینچ کے رہ جائے. اب ایک مرتبہ رسول نے کہا جب سب جمع ہو گئے کہا اعلان کرنا ہے، اعلان کرنا ہے. کہا اعلان ایسے نہیں ہوگا، کہا ممبر بنایا جائے. ادھر ادھر دیکھا یا رسول اللہ چٹیل میدان، یہاں ممبر کہاں سے آئے، یہاں ممبر کہاں سے؟ اچھا رسول اللہ جانتے تھے لوگوں کو بھی کہ کیسے کیسے لوگ ہیں، ایک سے ایک میراتھن والے ہیں، ابھی موقع ملے تو بھاگ جائیں. کہ ان سب کے پالان کو اتارا جائے. اونٹوں کے پالان کو اتارا گیا، بلکہ یوں کہو عزیزان گرامی کہ عالی مقام کا ذکر ہونا تھا تو عالی مقام کو بنایا گیا کہ پالان کو اتارا جائے. اچھا جتنے بھی لوگ سے رسول جانتے تھے کہ میدان ہے، میدان بڑا ہے، انہیں بھاگتے دیر نہیں لگے گی، گو ان کے پالان کو اتار لیا جائے. اب جیسے ایک صاحب نے یہ سنا وہ کہنے لگے کہ قبلہ گویا کہ اگر آج کے زمانے میں یہ بات کریں گویا کہ رسول اللہ نے سب کی گاڑیوں کی چابیاں رکھ لی. اگر آج کے دور میں سفر ہوتا گویا کہ رسول نے گاڑی کی چابیاں رکھ لی. میں نے کہا نہیں بھائی گاڑیوں کی چابیاں نہیں رکھی، یہ سمجھے کہ رسول نے سب کے ٹائر کھلوا کے رکھ لیے تھے. اب دیکھیں یہ بات نہیں سمجھ رہی، بات یہ نہیں ہے، کوئی مذاق کی بات نہیں. میں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ میں ایک بچے کو سمجھا رہا تھا، اس نے ایک بچے نے آگے پوچھا قبلہ پالان کا مطلب کیا ہے. اب اس کو سمجھایا سائیکل ہے، یہ ہے اور وہ ہے. بہرحال تو میں نے کہا چھوڑیے یہ میرے اوپر چھوڑ دیجیے، میں سمجھا لوں گا. مان لو کہ اگر اس زمانے میں کار کے ذریعے سے سفر کر کے حج کا واپس آ رہے ہوتے تو انہوں نے کہا کہ ایک دم سے جلدی میں بیچ میں بولے کہ گویا کہ رسول نے چابیاں لے لی. میں نے کہا نہیں چابیاں نہیں لی، ٹائر کھلوا لیے. کیونکہ اگر چابی لیتے تو اس وقت بہت سے ایسے لوگ تھے جو بغیر چابی کے گاڑی سٹارٹ کرنا جانتے تھے. اور صرف یہی بات نہیں ہے، انہوں نے دین کی گاڑی کو بھی، جملہ سنیے گا، انہوں نے دین کی گاڑی کو بھی بغیر چابی کے سٹارٹ کرنا چاہا اور کچھ دور تک گاڑی چلی بھی، لیکن دین کی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس تھی کہ اس وقت گیٹ کلسٹر پہ آ گیا کی ناٹ ڈیٹیکٹڈ. جیسے آج آ جاتا ہے نا عزیزان گرامی، تو یہاں اس دور میں بھی بغیر جس کا حق تھا، جو مستحق تھا، اس کے بغیر دین کی گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن بہرحال بغیر علی کے، چونکہ میرے مولا نے خود ارشاد فرمایا کہ میری حیثیت خلافت میں چکی کے کیل کی مانند ہے، چل ہی نہیں سکتی. خیر میرے موضوع پہ جو اصل بات تھی جہاں تک میں آنا چاہ رہا تھا، واپس اپنے موضوع پہ کنیکٹ ہو رہا ہوں. اب عزیزان گرامی ہاتھوں میں بلند کیا. اب آپ دیکھیے کہ کیا اتھارٹی ہے جانشین کی. کیا اب غدیر اتنا پرومیننٹ واقعہ ہسٹری کا کہ غیر بھی یہ کہتا ہے کہ دیکھو انکار غدیر نہ کرنا. کوئی بھی آپ کو غیر ہے وہ انکار غدیر کرتا ہو نظر نہیں آئے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ غدیر ہوئی نہیں. جتنی پرومیننٹ کربلا ہے ہسٹری میں اتنی پرومیننٹ غدیر ایز این انسیڈنٹ. یہ ایسا ہوا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہوا نہیں ہے ہسٹری میں. کوئی فرقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ انسیڈنٹ غدیر کا تاریخ میں نہیں ہوا. تو جب اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ پھر کیا کریں؟ کہ نہیں اس واقعے کا انکار نہ کرو بلکہ واقعے کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کرو. تو کیا ہوا کہ بھائی یہاں رسول نے اعلان کیا. کہاں وہ اعلان تو کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. دیکھیں یہ کیا ہے؟ یہ اعلان جانشین رسول ہے. اور کس کے حکم سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کا حکم تھا اور محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں پر علی ولی اللہ تھا. تو عزیزان گرامی اب اس موقع پر لوگوں نے کہا دیکھو انکار
انکار تو نہیں کر سکتا. یہاں سے میں آپ کی خاص توجہات چاہوں گا. آپ داد دیں یا نہ دیں, نعرہ بھیجیں یا نہ بھیجیں, لیکن یہ پیغام ہے آپ لیتے جائیے. عزیزان گرامی, اس موقع پہ کہا کہ نہیں ہوا تو ہے, لیکن کہا بھی تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. لیکن بات یہ ہے کہ مولا کے تو 70 معنی ہیں, مولا کے 70 معنی ہیں. کہا اچھا تو یہ بتائیے کہ آپ یہاں کیا معنی لیتے ہیں؟ کہ دوست کے معنی. عزیزان گرامی, رسول بھی خوب جانتے تھے ان لوگوں کو, اسی لیے رسول نے پہلے مولا کے معنی کو کلیریفائی کیا. پہلے مولا کے معنی کو کلیریفائی. اچھا ہم نے کہا کہ بھئی یہ بتاؤ کہ اس کڑی دھوپ میں جا رہے ہیں, حج کر کے آ رہے ہیں, ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ٹرپ پہ جاتے ہیں تو جانے کی تو بڑی جلدی ہوتی ہے اور آتے آتے حالت خراب ہو جاتی ہے, اور ہر لمحہ بس یہ خیال ہے کہ کسی طریقے سے گھر پہنچو. بھائی کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم جوش میں گاڑی اٹھا کے نکل جاتے ہیں 12, 14, 16 گھنٹے کی ڈرائیو, گھر آتے آتے بار بار یہ سوچتے ہیں ہمیں کیا سوجی تھی کہ نکل گئے. لیکن چلے بہرحال یہ حج تھا, حج کر کے آ رہے ہیں, لیکن کیوں کوئی سفر ہو عزیزان گرامی, ایک بار آپ نے کر لیا بس آپ کو جلدی ہوتی کسی طریقے سے گھر پہنچے. اب اس موقع پر رسول اللہ روک رہے ہیں اور روک کے کہہ رہے ہیں جس کا میں دوست اس کا علی دوست. حضرات اگر اس طریقے سے کوئی اعلان کرے نا, اس اعلان پہ کتنے لوگوں سے دشمنی ہو جائے. آپ بتائیے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ یہ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ موقع تھوڑی ہے یہ بات کرنے کا. آخر کیا بات ہے؟ اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں دیکھیں یہ اس لیے یہ اعلان کیا گیا تھا چونکہ علی ابن ابی طالب سے کچھ لوگوں کی انبن ہو گئی تھی, تو ان سے ملانے کے لیے یہ کہا تھا. تو بھائی اگر ایسی بات تھی آپ یہ بتائیے انہیں 4, 5, 8 لوگوں کو بلاتے ملا دیتے. یہ 1.25 لاکھ کا مجمع بلانے کی کیا ضرورت تھی, اور 1.25 لاکھ سے تو علی کی انبن ہوئی نہیں تھی. اچھا دوسری بات یہ کہ پہلے رسول نے مولا کے معنی کو کلیریفائی کیا, چونکہ جانتے تھے رسول کے اسی لفظ کو لے کے یہ مدعا بنائیں گے. تو سب سے پہلے کیا کہا, اللہ مولائی, اللہ میرا مولا, وَأَنَا مُوْلَى الْمُؤْمِنِينَ, کہ اللہ میرا مولا اور میں مومنین کا مولا. اچھا اگر تم کہتے ہو علی کی انبن ہوئی تھی تو بھائی ذرا اس بات کا جواب دو, اللہ اور رسول کی آپس میں کب انبن ہوئی جو رسول کو اعلان کرنا پڑا کہ بھئی اللہ میرا مولا؟ اگر وہی معنی ہے کہ نہیں وہ جو معنی ہے مولا کے وہ تو مولا ہی والے کے, یہ جو معنی ہے یہ مولا والے نہیں ہے. اچھا کہ دوست کی بات ہے, ہم نے کہا چلیے بالفرض لمحے بھر کے لیے ہم مان لیں آپ کی بات کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں دوست کے, اور رسول نے کہا کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست. تو آئیے ہم اور آپ مل کے بیٹھتے ہیں, ہم مانتے ہیں غدیر میں دوست کا مولا کا معنی دوست ہے, لیکن اب رسول کے بعد جس نے علی سے دوستی نہیں نبھائی پھر اس پہ لعنت. بے شمار بھائی اگر دوستی نبھالی ہوتی تو دوستی بھی کہاں نبھائی گئی. اچھا کمال دیکھیے آپ, جن لوگوں نے علی کو مولا نہیں مانا نا, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی بیچاروں کی غلطی نہیں ہے. بیکار میں ہم لوگ جو ہے کبھی کبھی شاید جس کو کہہ لیجئے جیسے لوگ کہتے ہیں نا آپ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. میں نے کہا صحیح تو کہہ رہے ہیں بیچارے, اگر انہوں نے علی کو مولا نہیں مانا تو صحیح کیا, کیونکہ رسول نے شرط رکھی تھی. شرط کیا تھی؟ جس کا میں مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو سرکار ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے علی کو مولا نہیں مانا, مسئلہ یہ انہوں نے رسول کو کبھی مولا مانا ہی نہیں تھا. اگر رسول کو مولا مانا ہوتا دل سے تو خود بخود علی کو مولا مان لیا ہوتا. اب دیکھیں اس کو اگر کہا بھائی مولا کے معنی دوست کے, مولا کے معنی دوست کے, رسول اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ مولا وانا مولا المؤمنین, اللہ میرا مولا اور میں مومنین کا مولا. اور اس کے بعد کہا کہ کیا میں تمہارے نفسوں پر اولا بالتصرف نہیں ہوں, یعنی خود تمہارے نفسوں پر do I not hold the authority on your souls more than you do. اور لوگوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ yes you do, بالکل آپ وہ اختیار رکھتے ہیں. تو یہ کیا کر رہے تھے؟ رسول اللہ نے عزیزان گرامی اعلان غدیر سے پہلے زیادہ زور مولا کے معنی کو واضح کرنے میں لگایا کہ مولا کا معنی واضح ہو جائے, یعنی جو اولا بالتصرف ہو, جو نفسوں پہ تمہارے خود کے نفسوں پہ تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہو. اب دیکھیں بڑی توجہ کے ساتھ اس بات کو سمیٹوں اور عرض کروں, اس موقع پر مجھے خطیب الایمان علامہ طاہر دیوبندی صاحب کا ایک بہت ہی بہترین اور قیمتی نکتہ یاد آتا ہے.
ایسی دلیل ہے جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا عزیزان گرامی۔ اب یہاں جب لوگ ان سے بحث کر رہے تھے ایک مرتبہ کہ دیکھیں مولا کے تو یہ معنی ہوتے ہیں، مولا کے وہ معنی ہوتے ہیں، اچھا جب رسول نے اعلان کیا تو اس کے بعد رسول نے ایک اور حکم دیا لوگوں کو، کہا کہ قم، لوگوں سے کہا کھڑے ہو جاؤ، وسلم، اور سلام کرو، وسلم علی علی ابن ابی طالب بامرۃ المؤمنین، علی پہ وہ سلام کرو جو مومنین کے امیر کو کیا جاتا ہے۔ یہ حکم دیا تھا، کہا کھڑے ہو اور سلام کرتے کہا السلام علیکہ یا امیر المومنین، یا امیر اب دیکھیں یہاں پہ ایک نقطہ ہے، بہرحال 9 ربیع الاول کے لیے اس کو بچا لیتا ہوں، کبھی اور اس کو بیان کروں گا، موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اسکپ کر رہا ہوں، لیکن کیا کہا کہ قم وسلم علی علی ابن ابی طالب بامرۃ المؤمنین، اور لوگ کھڑے ہوئے اور رسول علی کو مبارکباد دی، کیا کہہ کے مبارکباد دی؟ بخن بخن یا ابو الحسن، بخن بخن یا امیر المومنین۔ بخین کا کیا معنی ہے کہ مبارک ہو، مبارک ہو۔ میں نے بچوں کے لیے بات کو واضح کر دیا کہ لفظ واضح رہے۔ اب یہاں خطیب الایمان علامہ طاہر دیرولی کہتے ہیں جب ان سے بحث ہونے لگی کہ مولا کے معنی یہ ہے، مولا کے معنی وہ ہے، تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ مولا کے معنی یہ ہے، مولا کے معنی وہ ہے، مولا کے معنی اتنے ہیں، مولا کے معنی اتنے ہیں، بس ہمیں اتنا بتا دو کہ بخیل کے کتنے معنی ہیں۔ ہمیں اتنا بتا دو کہ بخیل کے کتنے معنی ہیں۔ بھائی بخیل کا مطلب ہے کسی کو کنگریچولیٹ کرنا، کسی کو مبارکباد دینا۔ اب یہاں پہ انہوں نے اور جملے کی وضاحت کی بڑے ہی خوبصورت انداز سے، انہوں نے کہا بھائی دیکھو کسی کو مبارکباد تب دی جاتی ہے کہ جب ترقی ہوتی ہے، جب پروموشن ہوتا ہے، جب اضافہ ہوتا ہے، جب بڑائی ہوتی ہے، کسی کے گھٹنے پہ نہیں دیا جاتا۔ اگر کسی کے اللہ نہ کرے کسی کی جاب چلے جائے اور جا کے اسے کہا جا رہا ہے مبارک ہو بخیل بخیل آپ کی جاب چلی گئی، بھائی کسی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ بخیل بخیل آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اللہ نہ کرے کوئی فیل ہو جائے کہ بخیل بخیل آپ فیل ہو گئے، بھائی پلٹ کے انسان کیا کہے گا؟ قبلہ پہلے یہ بتائیے آپ کو منبر پہ بٹھایا کس نے؟ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا آپ کو مبارکباد دینے کی تمیز نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ کہا مبارکباد ترقی پہ دی جاتی ہے، جب درجات بلند ہوتے ہیں تب دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا بس آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا، یا تو علی کو وہ مولا مانو جو رسول نے بنایا، یا ہم ایسے کو خلیفہ ماننے پہ تیار نہیں ہے جسے مبارکباد دینے کی تمیز نہ ہو۔ اللہم صلی اللہ۔ اور دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ غدیر میں جب ہم کہتے ہیں بات غدیر کیا آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ولایت، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ولایت بچائی گئی ہے، نہیں ولایت بچائی نہیں گئی ہے غدیر، ولایت بتائی گئی ہے غدیر۔ ہاں اگر غدیر میں بچائی گئی ہے نا تو رسالت بچائی گئی ہے غدیر میں ولایت کے ذریعے سے، نماز بچائی گئی ہے غدیر میں ولایت کے ذریعے سے، روزہ بچا ہے ولایت، یعنی پورا دین بچا ہے ولایت کے ذریعے سے۔ اچھا آپ دیکھیں جب تک کتنا امپورٹنٹ ہے یہ اعلان جانشین رسول، جب تک یہ اعلان ہوا نہیں تب تک اللہ نے کہا نہیں، اور جیسے ہی اعلان ہو گیا اللہ نے کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یعنی جب تک اعلان جانشین رسول نہ ہوا اللہ دین اسلام سے راضی نہ ہوا، تو علی کے بغیر جب اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو مسلمان سے کیسے راضی ہوگا؟ حیدری یا اللہم صلی اللہ۔ بس آخری لمحات کو، آخری حصے کو میں سمیٹوں کہ دیکھیں اس کی امپورٹنس کیا ہے خود اپنے آپ میں۔ اچھا آپ نے یہ بھی واقعہ سنا ہے کہ جیسے ہی اعلان ہوا، میں نے کئی چیزوں کو اسکپ کیا اور یہ آخری پارٹ پہ آ رہا ہوں کہ یہ بھی ضروری ہے اس میں، اور یہ میرے موضوع میں آتی ہوئی بات۔ ایک شخص ملعون کھڑا ہوا جس کا نام اکثر آپ نے سنا ہوگا، حارث بن نعمان فہری۔ اب یہ پورا واقعہ پڑھنا مقصد نہیں ہے، اس میں ایک بات ہے جس کا بیان کرنا ضروری ہے، چونکہ ولایت کی امپورٹنس کیا ہے، ولایت کی امپورٹنس کیا ہے کہ خود اس واقعے سے پتا چلتا ہے۔ آیا اور آنے کے بعد کیا کہا کہ یا محمد، اگر یہ آپ کی جانب سے ہے کہ آپ نے
اپنے بھائی کو مولا بنا دیا تو ہم اسے نہیں مانتے. پہلے سب سے پہلے اس نے آ کے پوچھا ھذا منک و من اللہ، کہ یہ آپ کی جانب سے ہے کہ اللہ کی جانب سے؟ رسول نے کہا کہ میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، یہ اللہ کی جانب سے. کہا اگر اللہ کی جانب سے ہے تو ثابت ہو یہ بات مجھ پہ عذاب آئے. اللہ اس بات کو ثابت کرے مجھ پہ عذاب نازل کر کے. اور اسی لیے قرآن میں آیت آئی کہ سأل سائل بعذاب واقع، مانگنے والے نے اپنے لیے عذاب مانگا ہے، مانگنے والے نے اپنے لیے عذاب مانگا کہ اگر اللہ کی جانب سے ہے تو مجھ پہ آسمان سے عذاب آئے. آئی جانے کہ اچھا صرف ایسے ہی نہیں آیا کہ آ کے سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ اگر یہ اعلان ہے تو عذاب آئے. نہیں، اس نے پورا کا پورا ایک کانورسیشن ہے اس کا اور رسول اللہ کا. آنے کے بعد اس نے کہا یا محمد آپ نے کہا کہ آپ کو رسول مانو، ہم نے مانا. آپ نے اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھوایا، ہم نے پڑھا ہے. آپ نے کہا نماز پڑھو، امرتنا بالصلاۃ صلینا، امرتنا بالصوم صمنا، امرتنا بالزکات زکینا. آپ نے روزے کا حکم دیا، ہم نے مانا. آپ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے پڑھی. آپ نے حج کا حکم دیا، ہم نے کیا. لیکن اب ہم یہ نہیں مانیں گے. اچھا دیکھیں، یہ بھی بتاتا چلو عزیزان گرامی، یہ جو ہے جملے کسی اور کے تھے، نکل اس کے منہ سے رہے تھے. بھائی سیاست میں ایسا ہی تو ہوتا ہے، سیاست میں ایسا ہی تو ہوتا ہے. کسی ایک کو آگے کر دیا جاتا ہے کہ بھائی تم جاؤ ذرا جا کے پوچھو تو کہ مسئلہ ماجرا کیا ہے. تو یہاں اس نے آ کے پوچھا. اچھا غور کرنے والی بات یہ دیکھیے، اس نے کہا کہ ہم نے، اس کا مطلب یہ کہ نمازی تھا. بھائی رسول کے سامنے اگر آ کے بول رہا ہے اس کا مطلب نمازی تھا نا. ہے بھائی لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، محمد رسول اللہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا. اچھا مسلمانوں کی بھی دیکھیں عجیب ایک بدقسمتی رہی، میں یہی کہوں گا کہ بھئی رسول نے جب دین اسلام پیش کرنے کی باری ہوئی تو سب سے پہلے کیا کہا؟ پہلے غیب پہ ایمان لانے کے لیے کہا. اور سب سے پہلا سوال کیا کہ اگر یہ بتاؤ کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، کیا تم مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ مانیں گے. کہا پھر جب رسول نے ایک قدم بات کو اور آگے بڑھایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں کہوں لشکر ہے اور بعد میں لشکر نہ نکلا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اسے اپنی آنکھوں کا دھوکہ تو مان لیں گے لیکن آپ کی زبان پہ شک نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ نے ہر غیب کی چیز پہ ایمان لانے کے لیے کہا. انہوں نے کہا کہ لاتے ہیں. رسول نے کہا کہ مانو گے کہ پیچھے لشکر ہے، مانیں گے. رسول نے کہا مانو گے کہ اللہ ایک ہے، مانیں گے. کہ رسول نے کہا مانو گے جنت ہے، مانیں گے. مانو گے دوزخ ہے، مانیں گے. مانو گے قبر میں عذاب و فشار ہوگا، مانیں گے. قبر میں سوال و جواب ہوگا، کہا مانیں گے. کہا کوثر ہے، مانو گے، مانیں گے. سلسبیل ہے، مانو گے، مانیں گے. پورے صراط ہے، مانو گے، مانیں گے. روز محشر ہے، مانو گے، مانیں گے. قیامت ہے، مانو گے، مانیں گے. یعنی ہر چیز کو بغیر دکھائے منواتے رہے. مسلمان مانتا رہا، ایک ہی چیز کو دکھا کے منوایا، اسی کو نہ مانا. بھائی یا اللہم صلی. بھائی ایک ہی چیز تو دکھا کے منوائی اور اسی کو نہیں مانا. تو حارث کہتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی جانب سے ہے تو مجھ پہ عذاب نازل ہو. اب بھائی جانے کے نہیں، اس نے عذاب مانگا تھا نا. روایت کہتی ہے کہ جیسا اس نے یہ جملہ کہا، جملہ مکمل نہ ہو پایا تھا کہ حارث کب ہے سے تھا ہو گیا پتہ نہیں چلا. یعنی آسمان سے ایک پتھر گرا اور اس طریقے سے اس کے سر پہ گرا کہ جس طریقے سے علی اللہ کے دشمن کو مارا کرتے تھے ویسے اللہ نے علی کے دشمن کو مارا. یعنی ایک حصہ دائیں گرا اور ایک حصہ بائیں گرا. ممبر کے تقدس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اشاروں میں. تو سے بات کو سمیٹ کے آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیں غور کرنے والی تو بات یہ ہے کہ پروردگار اس سے پہلے جب کعبے کے دشمن آئے تب بھی تو نے آسمان سے پتھر برسائے تھے، تب بھی پتھر برسائے تھے. لیکن اس میں کیا ہوا تھا کہ اس میں تو نے ابابیل کے ذریعے سے پتھر برسایا، ابابیل کے ذریعے سے پتھر برسایا. پروردگار یہاں کوئی ابابیل نہیں آئی تو عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے کہ جب کعبے کی باری تھی تو وہاں ابابیل کو ذریعہ بنایا. یہاں بلا فصل کا دشمن تھا تو پتھر بلا فصل آیا. سمیٹ کے آپ کے سامنے عرض کروں، گھڑی پہ میری نظر ہے اور تھوڑا سا آج ہی کے مجلس کے بارے میں بتا دوں. بعد میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ کا آج تو قبلہ سے نعرے لگوا کے چلے گئے. اتنا بتاؤ دیکھیں آج کی مجلس کا جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کون اعلان کر سکتا ہے اور کس نے کیا.
اور خود اس آیت کی شدت اس بات کو بتا رہی ہے کہ کتنا ضروری تھا اللہ کے لیے اعلان جانشین رسول کرنا. اور اس کے بعد اس کے اختیار کیا ہوتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ میرا مولا، یعنی جیسے اللہ میرے نفس پہ تصرف رکھتا ہے ویسے میں تمہارے نفس پہ تصرف رکھتا ہوں. بتاؤ رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا؟ کیا رکھتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی جو حق و اختیار و تصرف رسول کا ہے وہی حق و اختیار و تصرف جانشین رسول کا ہے، علی ابن ابی طالب کا ہے. اور مولا کے معنی بہرحال اس پہ تھوڑی سی میں نے آپ کے سامنے بحث کی اور اتنی وضاحت کے لیے اتنے وقت میں اتنا ہی کر سکتا ہوں. تو عزیزان گرامی یہاں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں مولا کے معنی مولا کے. لیکن آپ سوچیں کہ اگر مولا کسی کو دوست کہے، اب دیکھیں مسائل نہیں پڑھ رہا، یہاں پہ ایک پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. آپ کے 5-7 منٹ اگر زائد بھی لوں تو تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیجیے گا، ویسے انشاءاللہ نہیں لوں گا، بات تمام کروں گا. عزیزان گرامی چونکہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور میں نے یہ کہا تھی، یہ بات پہلے دن کہہ دی تھی کہ روزانہ موضوع کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ہماری ایسی چلیں گی کہ جو ہمارے ہمسن اور کمسن بھائی اور آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ مفید کچھ نسخے ہوں گے جو ائمہ معصومین کے اقوال کی روشنی میں اور ہمارے علماء کے جتنے اقوال ہیں اس کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں. اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبلہ اگلی جنریشن کا ہم کیا کریں. اب دیکھیں آج کے مسائل آپ کے پیش نظر رہے، لیکن آج کی بات کو بس یہاں سے میں مربوط کرتے ہوئے کہ عزیزان گرامی مولا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مذہب وہی ہے جو تمہارے دوستوں کا ہے. You practice the religion of your friends. اس کا مطلب کیا ہے؟ ریلیجن کے بارے میں سوچئے یا نہ سوچئے، دوستوں کے بارے میں ضرور سوچئے کہ کس کو دوست بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا ہے. یہ آج میں آپ یقین مانیں بھائی ظاہر سی بات ہے، parenting it's not an easy job. toughest thing کہ آپ بچوں کی پرورش کریں. اور میں خود بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں ارے قبلہ، ارے آپ تو مولانا ہے، آپ کو کیا ٹینشن. میں نے کہا بھائی جب انبیاء کے بچے بگڑ گئے مولوی کی کیا حیثیت؟ تو ظاہر سی بات ہے ذمہ داری ہے اور آپ آگ پہ چل رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہو جائے. پروردگار آپ لوگ سے خاص التماس ہے کہ میرے لیے دعا کرے اور انشاءاللہ آنے والی نسل کے لیے دعا کرے کہ اسی طریقے سے خدمت مولا میں اخلاص کے ساتھ لگی رہے. لیکن سب کے لیے عزیزان گرامی it gives سب کو sleepless nights اس چیز سے ہوتی ہے کہ ہم کیسے اگلی نسل کی پرورش کریں. اور میں ان لوگوں کو دیکھ کے پوچھتا ہوں کیونکہ یہاں پہ اس ملک میں دیکھیں ملک کا وقت کا اس کا بیکار بہانہ ہے بنانا. اور کتنے لوگوں تو ایسے سرنڈر کرتے ہیں قبلہ یہاں کے بچے یا کوئی یہاں وہاں کے بچے نہیں. میں بھی عزیزان گرامی یہیں پہ بڑا ہوا ہوں. میں کہتا ہوں یہاں کے پیرنٹس جو سرنڈر کر چکے ہیں پہلے سے، پہلی بات تو آپ نے سرنڈر کیوں کیا؟ آپ نے سرنڈر کر دیا قبلہ نہیں ہم انٹرفیئر نہیں کر سکتے. we need to give them space, we need to give them space. پہلی بات تو یہ ہے عزیزان گرامی you have to choose a space for them کہ ہمیں انہیں کس سپیس میں لے کے جانا ہے. سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیجئے. چونکہ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا عزیزان گرامی، ہر ایج چاہے کوئی بچہ ہو، کسی انسان کا بچہ ہو، ایک سرٹن ایج تک اس کا باپ ہی اس کا آئیڈیل ہوتا ہے، رول ماڈل ہوتا ہے، ہیرو ہوتا ہے. لیکن جب وہ پھر اپنے باپ میں کچھ کمیاں دیکھنے لگتا ہے نا، پھر وہ باہر کسی کو تلاش کرتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمارا بچہ نماز پڑھے لیکن جماعت کے وقت ہم کہاں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ماتم کرے، حلقے میں ہم کہاں ہیں. تو عزیزان گرامی یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری. خیر آپ نہیں کر سکتے جو آپ کی مرضی، رشتہ دار اللہ نے آپ کے بنا کے بھیجے، لیکن آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے کیسے دوست بنائیں. اور یہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے بچوں کا دین، جو تمہارے دوستوں کا دین، وہی تمہارا دین رہے گا. بھائی پوری ریسرچ ہے کہ بچے پیرنٹس کے ساتھ جو سکول گوئرز ہیں وہ پیرنٹ، اور اگر بچے ماں باپ جاب بھی کر رہے ہیں تو ہارڈلی 12 سے 14 یا 16% میکسیمم ٹائم اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے، اپنے دوستوں سے کنیکٹڈ ہیں، دوستوں سے بات چل رہی ہے. تو یہ جو ادارے اسی لیے ہم انہیں کہتے ہیں کمیونٹی سینٹرز. اور ماشاءاللہ سے آپ کا تو بڑا ہی ویل اسٹیبلشڈ ادارہ ہے. میں کہتا ہوں جو جتنا زیادہ اسٹیبلشڈ اس پہ اتنی زیادہ ذمہ داری، اتنی زیادہ ذمہ. تو دو کوشش کیجئے کہ آپ کے بچوں کے دوست یہاں بنے تاکہ جب بات ہو تو ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کے ذریعے سے یہ نہ پوچھے کہ فلاں جگہ نظر نہیں آئے، یہ پوچھے کہ بھائی اس بار شہادت کی مجلس میں نظر نہیں آئے، اس بار ولادت کے جشن میں نظر نہیں آئے. تو عزیزان گرامی دوست، فرش اعضاء کے دوست بہت ضروری ہے، ماتم کے حلقوں کے دوست بہت ضروری ہے.
نماز جماعت کے دوست بہت ضروری ہے. اور میں کل بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ جب ہم بات اخلاق کی کرتے ہیں کسی رشتے کو کربلا نے تشنا چھوڑا ہی نہیں. اور اگر دوست کی معراج دیکھنی ہے حبیب ابن مظاہر، معمولی بات نہیں ہے عزیزان گرامی. مطلب وہ حسین ابن علی جو چراغ خیمہ گل کر کے کہے کہ بھئی جس کو جانا ہے جائے، میں قلادِ بیت تمہارے گلے سے اتارتا ہوں، چلے جاؤ جس کو جانا ہے جائے. اور وہ خط لکھ کے جسے بلائے اسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. 4 مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے. اپنے اصحاب سے شبیر نے عاشور کی شب چھوڑ کر مجھ کو چلے جاؤ یہ فرمایا ہے. اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے. عزیزان گرامی، دوست کسے کہتے ہیں کوئی کربلا میں دیکھیں، اور ایسی دوستی نہیں ہے. بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی، میں نے واقعہ آپ کے سامنے نہیں پڑھا. یہ جو زندگی ہے، دیکھیں حبیب وہ دوست ہے جو موت سے پلٹ کر حسین کی بارگاہ میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ جب مدینے کی گلیوں میں رسول اللہ ایک بچے کو اٹھاتے تھے اور بہت پیار سے اسے بوسے دیا کرتے تھے. اور یہ بچہ کون تھا؟ یہ مظاہر کا بیٹا حبیب تھا. ایک مرتبہ صاحب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آخر کیا بات ہے کہ آپ حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہ حبیب حسین کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، یہ حسین کے قدموں کی خاک کو اٹھاتا ہے اور اپنے سر میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرے آقا کے قدموں کی خاک ہے، یہ میرا حسین سے اتنی محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کیوں نہ کروں؟ عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے کربلا کے میدان میں آپ نے کل مسائل سنے کہ قافلہ کربلا پہنچا، خیمے نصب ہوئے، وقت گزرتا رہا. ایک مرتبہ ظالموں کو خبر ملی کہ کربلا میں حسین نے خیموں کو نصب کیا ہے. ایک کے بعد ایک لشکر اترنے لگے، کربلا میں ایک کے بعد ایک لشکر آتے تھے. عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے کہ عمر سعد کا یہ حکم تھا کہ دیکھو جب سرزمین کربلا میں جانا نا تو خاموشی سے گھوڑوں کو لے کے نہ جانا، پہلے سرحد کربلا پہ گھوڑوں کو روکنا، گھوڑوں کو سستانے دینا، اور اس کے بعد تیز رفتار سے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے سرزمین کربلا میں لے کے جانا تاکہ حسین کی عورتیں اور بچے خوف زدہ ہو جائیں. ایسا ہی ہوتا تھا جب یہ تیز رفتار گھوڑے داخل ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ماؤں سے لپٹ جاتے تھے. عزیزان گرامی، زینب تڑپ کے پوچھا کرتی تھی اے فضہ یہ شور کیسا ہے؟ اے فضہ ذرا معلوم کرو یہ آوازیں کیسی ہیں؟ فضہ بتاتی تھی کہ اے بی بی کیسے بتاؤں کہ خولی کا لشکر آیا ہے، چونکہ ایک کے بعد ایک لشکر آتے تھے. کبھی فضہ آ کے کہتی کہ اے بی بی شمر کا لشکر آیا ہے، ایک مرتبہ پھر شور ہوتا، ایک مرتبہ فضہ پھر کہتی کہ بی بی حرملہ کا لشکر آیا ہے. ایک مرتبہ جب تیز رفتار گھوڑوں کی آواز سنی پھر زینب نے پوچھا اے بی بی یہ بتاؤ کہ اب کس کا لشکر آیا؟ ایک مرتبہ فضہ نے کہا بی بی عمر سعد آ گیا. باپ زینب سے رہا نہ گیا، اپنے بھائی حسین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے بھیا یہ بتاؤ کہ ظالموں کے مسلسل لشکر پر لشکر آ رہے ہیں، ارے کیا آپ کا ماننے والا کوئی نہیں جو اس عالم غربت میں آپ کی مدد کرے؟ عزیزان گرامی، حسین نے ایک جملہ کہا اے بہن زینب ارے اس عالم غربت میں کس کو بلاؤں؟ تم نے بابا کا دور بھی دیکھا، تم نے بھیا کا دور بھی دیکھا، بہن یہ غریب الوطنی کا عالم ہے. عزیزان گرامی، کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ حسین نے تو بعد میں نام لیا حبیب کا، زینب نے پہلے کہا اے بھیا کیا حبیب بھی نہیں آئے گا؟ عزیزان گرامی، روایت کہتی ہے کہ امام نے ایک مرتبہ ایک خط لکھنا شروع کیا من الحسین ابن علی الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر اجرکم اللہ. عزیزان گرامی ٹھہر کے سنیے گا، دل تڑپ جائے گا. روایت میں ایک مرتبہ امام حسین نے خط لکھا اے میرے بھائی حبیب، اے میرے دوست حبیب، ہم کربلا میں آ گئے ہیں،
روایت کہتی ہے زینب نے کہا اے بھیا ایک جملہ میری طرف سے بھی بڑھا دینا، الاجل الاجل الاجل، اے حبیب جلدی آنا، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان گرامی، بر روایت کہتی ہے کہ خط لے کر کے یہاں سے قاصد کوفے کی جانب روانہ ہوا، قاصد کوفے کی جانب روانہ ہوا۔ اسی اسنا میں ایک مرتبہ قاصد کوفے پہنچا، حبیب کے گھر پہ پہنچا۔ حبیب کے گھر پہنچنے کے بعد دخل الباب کرتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے کہ اس وقت حبیب بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، اور عزیزان گرامی دستور یہ ہے کہ کھانے سے اٹھا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ آنے والے نے دخل الباب کیا، حبیب نے پوچھا کون ہے، اس کے بعد حبیب کہتے ہیں کہ ٹھہر جا ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آنے والے نے پھر دخل الباب کیا، کہا تجھے سنائی نہیں دیتا ہم کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانے سے اٹھا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ اس نے دخل الباب کرتے ہوئے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ارے حبیب نے دسترخوان چھوڑا، دوڑتے ہوئے گئے، دروازے کو کھولا، خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، ایسا لگتا تھا کہ یہ دوستی کا قرآن ہے جو حبیب کے ہاتھوں میں آیا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ حبیب نے خط کو پڑھنا شروع کیا، بس چہرے پہ آثار بدلے، زوجہ نے کچھ آثار کو دیکھا اور سمجھ گئی کہ شاید کوئی پریشانی ہے۔ قریب آئے، آنے کے بعد کہا کہ حبیب کیا ماجرا ہے، کس کا خط ہے، یہ بتاؤ کہ آقا نے خط کیوں بھیجا ہے، بات کیا ہے۔ عزیزان گرامی پھر روایت کہتی ہے حبیب نے کہا کہ کیا بتاؤ، فاطمہ کا لال نرغے آدم ہے، حسین کربلا پہنچ گئے ہیں، مجھے بلایا ہے مدد کے لیے۔ میں ایک مرتبہ زوجہ نے کہا تو پھر کیا سوچ رہے ہو، کہا سوچ رہا ہوں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں۔ بس جیسے ہی زوجہ نے یہ سنا کہا حبیب میری چادر سنبھالو اور مجھے اجازت دو، ارے فاطمہ کا لال پکارے اور تم نہ جاؤ۔ ایک مرتبہ حبیب نے کہا کہ بس میرے دل کو تسلی ہو گئی، ارے میں تو تجھے آزما رہا تھا۔ ایک مرتبہ غلام کو گھوڑا دیا، کہا کوفے کے باہر میرا انتظار کرنا۔ عزیزان گرامی یہاں ایک مرتبہ حبیب گھر سے رخصت ہوئے، غلام سواری لے کے کوفے کے باہر انتظار کر رہا تھا۔ حبیب کو پہنچنے میں کچھ تاخیر ہوئی، یہاں ایک مرتبہ غلام گھوڑے سے بات کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اے رہوار، اے گھوڑے، اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہوئی نا تو فرزند رسول کی مدد کے لیے میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ ارے حبیب نے جملہ سنا، کہا ہائے میرا مولا کتنا غریب ہو گیا، اب غلام یہ کہتے نظر آ رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی روایت میں لکھا ہے کہ یہاں حبیب کوفے سے چلے، وہاں حسین خیموں کے باہر ایک ایک جوان کو اس کا اسلحہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے علی اکبر یہ تمہاری تلوار، اے اونو محمد یہ تمہاری تلوار، اے قاسم یہ تمہاری تلوار، اے مسلم نے او سجا یہ تمہاری تلوار، اے جون یہ تمہاری تلوار۔ عزیزان گرامی روایت یہ کہتی ہے کہ جب تلوار و نیزے حسین بانٹ چکے نا تو ایک نیزہ رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آقا یہ ایک نیزہ بچ گیا، کیا بچا نہیں، یہ میرے دوست حبیب کے لیے، میرا حبیب آتا ہوگا۔ عزیزان گرامی جیسے امام نے یہ کہا، روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ گھڑ سوار آتا ہوا نظر آیا حسین کے خیموں کی جانب، حسین کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ فضا کو زینب نے بلایا کہ اے فضا یہ بتاؤ کون آیا، ارے فضا خیمے میں آئی، کہ اے بی بی مبارک ہو حبیب آئے ہیں۔ اجرکم اللہ، بی بی حبیب آ گئے۔ عزیزان گرامی
یا حسین 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 شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے 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 شبیر تیرا ماتم بخشش کی ضمانت ہے جو آنکھ میں پانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم بخشش کی ضمانت ہے جو آنکھ میں پانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم یہ داغ نہیں لوگوں ہے معجزہ ماتم کا یہ داغ نہیں لوگوں ہے معجزہ ماتم کا سینے پہ لکھی میرے کربل کی کہانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم زینب نے شروع کی تھی زندہ میں عزاداری زینب نے شروع کی تھی زندہ میں عزاداری صدیوں سے چلی آئی یہ ریت پرانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم آتی ہے صدا بھی کربل کی فضاؤں سے آتی ہے صدا بھی کربل کی فضاؤں سے شبیر حقیقت میں اسلام کا بانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی
نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم دے پرسا 72 کا زہرا کے لٹے گھر کا دے پرسا 72 کا زہرا کے لٹے گھر کا ہر سال محرم میں یہ یاد دلانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم مظلوم کے ماتم میں مرنا ہی سعادت ہے مظلوم کے ماتم میں مرنا ہی سعادت ہے ویسے بھی جوانی کے دن یہ جان تو جانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی 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 ہے شبیر تیرا ماتم غازی کا علم لے کے بازار میں آئے ہیں غازی کا علم لے کے بازار میں آئے ہیں روداد اسیروں کی دنیا کو سنانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر تیرا ماتم مومن کی نشانی ہے شبیر اترا جو آسمان سے محضر بشور و شین بیت الشرف میں گونج اٹھے سیدہ کے بین بیت الشرف میں گونج اٹھے سیدہ کے بین فرماتے تھے حبیب خدا شاہ مشرقین حسین و منی وانا من الحسین حسین و منی وانا من الحسین حسین
حسین کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا کرب و بلا میں میرا پسر مارا جائے گا پیاسا رہے گا بوند نہ پانی کی پائے گا بوند نہ انصار و اقربا کی یہ لاشیں اٹھائے گا اسلام کو بچائے گا میرا یہ نور حسین حسین منی حسین ہنس کر سہے گا یہ ہر ایک رنج و ملال کو ہر ایک رنج و ملال کو جھولے سے لے کے جائے گا بانوں کے لال کو جھولے سے لے کے جائے گا بانوں کے لال کو پانی مگر نہ دے گا کوئی نونہال کو دے گا کوئی نونہال کو پیاسا ہی مارا جائے گا اصغر سا نور مانا من الحسین حسین منی مانا من الحسین حسین منی سر سب سے آگے نیزے پر ہوگا حسین کا سر سب سے آگے نیزے پر ہوگا حسین کا گر بھائی بے کفن تو بہن ہوگی بیردا گر بھائی بے کفن تو بہن ہوگی بیردا دربار میں یزید کے جائے گا قافلہ یزید کے جائے گا قافلہ زینب دیار شام میں بن جائے گی حسین حسین یہ سن کے بولی فاطمہ زہرا دہائی ہے یہ سن کے بولی فاطمہ زہرا دہائی ہے فرتے علم سے آنکھوں میں تاریکی چھائی ہے فرتے علم سے آنکھوں میں تاریکی چھائی ہے بابا خبر یہ آپ نے کیسی سنائی ہے خبر یہ آپ نے کیسی سنائی ہے بات
وفاج بھی ہے کربلا منزل ارباب وفاج بھی ہے منزل ارباب وفاج بھی ہے کربلا منزل وفاج بھی ہے کربلا منزل ارباب وفاج بھی ہے سجدہ حق کے قبلہ نماز بھی ہے حق کے لیے قبلہ نماز بھی ہے بزم دنیا میں صداقت کی زیاد بھی ہے صداقت کی زیاد بھی ہے اہل ایمان کے لیے فخر کی جاج بھی ہے ایمان کے لیے فخر کی جاج بھی ہے دین خدا بھی ہے منزل ارباب وفاج بھی ہے کربلا منزل ارباب وفاج بات ناقص ہے اگر بات میں تاثیر نہ ہو شمع بے فیض اگر شعلہ تنویر نہ ہو علم بے روح اگر جذبہ تعمیر نہ ہو دین بیکار غم شبیر نہ ہو جو دل میں غم شبیر نہ ہو آشائن ایمان کی جلا کربلا منزل وفاج بھی ہے منزل ارباب وفاج بھی ہے زندگی حق کی فضاؤں میں گزارو تو کبھی حق کی فضاؤں میں گزارو تو کبھی اس میں کردار کے جذبات نکھارو تو کبھی کردار کے جذبات نکھارو تو کبھی اپنی ہستی کو وفاؤں میں سوارو تو کبھی کو وفاؤں میں سوارو تو کبھی اور کہہ کے یا حضرت عباس پکارو تو کبھی حضرت عباس پکارو تو کبھی سورہ فتح جبینوں پہ لکھا کربلا منزل ارباب وفاج کبھی سلمان و ابو ذر کی طرح دیکھو تو لو لگا کر در خیبر کی طرح دیکھو تو ایک ذرا دین کے لشکر کی طرح دیکھو تو یا علی کہہ کے پیغمبر کی طرح دیکھو تو پیغمبر کی طرح دیکھو تو کل جو تھا عبد کشا منزل ارباب وفاج بھی ہے کربلا منزل کبھی سلمان و ابو ذر کی طرح دیکھو تو لو لگا کر در خیبر کی طرح دیکھو تو ایک ذرا دین کے لشکر کی طرح دیکھو تو علی کہہ کے پیغمبر کی طرح دیکھو تو پیغمبر کی طرح دیکھو تو
ڈرنے والے یہ 72 یہ ہزار نہ ڈرنے والے راہ دشوار بے خوف گزرنے والے تو کر خون دریا میں ابھرنے والے بہت کیا بات ہے جیتے مرنے والے پاکستان کی پیغام بقا درس عبرت ہے زمانے کے لیے کل جو ہوا درس عبرت ہے زمانے کے لیے کل جو ہوا کلمہ گویوں نے محمد کا بھرا گھر لوٹا کیا مسلمان